الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. دو دن کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے شاید ٹریفک کافی ہو گئی ہے بہت زیادہ آج کا پروگرام جس کا اعلان ابھی جماعت کے بعد کیا گیا ہے اصل بعنوان لعنت والے اعمال اور آپ کے جانے پہچانے اسلامی اسٹڈی اسکالر و عالم حافظ محمد صاحب کمال قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ ہمیں مخاطب کرنے والے ہیں آج کی اس شریعت انفارمیشن سروس کی 691ویں نشست اور یہ منعقد ہو رہی ہے جامع مسجد عالیہ کنفرمی کے کانفرنس ہال میں بتاریخ 6 نومبر 2017 مطابق 16 صفر 1439 جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ شریعت انفارمیشن کی 691ویں نشست ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں ایسے عنوانات پہ دینی علماء کو سننے کا موقع ملتا ہے اسکالرس کو کہ جو فلسفہ کا بہت اہمیت ہوتی ہے آپ کو تو معلوم ہے ہم عنوان تو نہیں دیتے بلکہ عنوان مقرر پہ چھوڑ دیتے اب آپ بھی اندازہ لگائیں گے کہ صدر اہم عنوان ہے لعنت والے اعمال اب یہ کتنی لعنتوں میں ہم مبتلا ہیں معذور جنرات کے جو دین کو بہت پابندی سے مانتے ہیں اور اس کا احکام پہ عمل کرتے ہیں اب آپ کے سامنے وہ باتیں ہیں جن لعنتوں میں سب بری طریقے سے مبتلا ہے بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی محفل میں علماء کی صحبت حاصل ہوتی ہے جبکہ کہا گیا ہے کہ علماء کی پل بھر کی صحبت میں جو ہے کئی ہزار درجے کے عبادت کے برابر ہوتی ہے یا سبق کے ہوئے تو بہرحال آج آپ کے درمیان حافظ صاحب موجود ہیں یہ حافظ صاحب وہی ہیں یہ 693ویں آج بھی 691ویں نشست ہے پہلی نشست کا جو آغاز ہوا تھا وہ آپ ہی کی کتاب سے ہوا تھا وہ محراب میں ہوتے تھے پہلے حافظ اور پھر جو ہے مسلسل پہلے تو زیادہ پڑھ دیتے تھے لیکن ہم مہینے میں ایک دفعہ دے رہے ہیں کیونکہ ہم کو کئی جگہ سے ان کی خدمات کی جاتی ہے تو وہ جو سلسلہ چلا آپ کا یوں سمجھے کہ 45 نشستیں ہر سال ہوتی ہیں تو رمضان میں نہیں ہوتی اور تہوار وغیرہ ہے 45 نشستوں کے حساب سے 900 نشستوں پہ 10 سال ہوتی ہے جب آپ سمجھا رہے ہیں کہ 500 نشستوں میں 691 نشست تو میرے خیال میں آج کے
خطاب کے سننے میں بہت سی معلومات ہوں گی اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے میں ہمارے حاضر مفید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر شروع پر تشریف لائیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ جل وعلا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، اور جو اس وقت کہنے والے کی آواز کو سن رہا ہے اور اس کے جذبات اور اس کی نیتوں سے باخبر ہے، اور سننے والوں کی نیتوں اور مستقبل کے سننے کے بعد کیا عزائم ہیں ان کے، کتنا عمل کریں گے اور کس نیت سے سن رہے ہیں، اس سے بھی بات ہے۔ ایسے حاضر ناظر پروردگار کے، رب العالمین پروردگار کے، رحمان رحیم پروردگار کے، اس کی شایع نشان درود اور سلام ہو اس کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 6 نومبر 2017 مطابق 16 صفر 1439 بروز و مقام مسجد عالیہ کانفرنس ہال گن فاؤنڈری حیدرآباد تلنگانہ۔ اس وقت لعنت والے اعمال اس مقررہ عنوان پر اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے اپنے سبق کو دہرانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کی زبان میں تاثیر دے اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے، اور سننے والے بھائی میں اور یہ بھائی جہاں تک ان باتوں کو پہنچائیں، اللہ ان کی ہدایت کے بھی فیصلے ان کی زبان سے کروائے اور ان کے عمل سے کروائے۔ لعنت والے اعمال، اس کے 5 نکات ہیں، 5 اہم اس کے سیکشن کہیے یا پوائنٹس کہیے۔ نمبر 1، لعنت کی تعریف کہ لعنت ہے کیا۔ نمبر 2، لعنت والے اعمال قرآن اور حدیث سے ماخوذ کیے گئے۔ نمبر 3، لعنت والے اعمال اور حدیث۔ نمبر 4، تجزیہ انالیسس۔ نمبر 5،
اختتام قوم کے لیے انہی 5 باتوں پر آج کے یہ لیکچر مبنی ہے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی سے اپنے کردار کو سنوارتا ہے۔ نیکی کردار کو سنوارنے کا، حسین بنانے کا ذریعہ ہے۔ اور جب آدمی گناہوں سے رکتا ہے تو وہ اپنے کردار کو خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو نیکیاں کردار کو سنوارتی ہیں اور گناہ کردار کو بچاتی ہیں۔ اور گناہ سے بچنا اور نیکیوں کا کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت تو عام ہے، عرفان محبت عام ہے۔ جگر صاحب نے کہا ہے، اللہ کے ایک نبی نے کہا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ مجھے جو بھی خیر کی توفیق مل رہی ہے، بھلائیوں کے کرنے کی توفیق مل رہی ہے، یہ صرف اور صرف رب کی طرف سے اور رب کے کرم سے مل رہی ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ اس طرح اعلان کیجیے وَلِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ اگر میں گمراہی اختیار کروں تو اس کا وبال میرے اوپر ہوگا، اور اگر میں ہدایت کو پاؤں اور ہدایت کو اپناؤں تو یہ اس وحی کے ذریعے ہوگا جو میرا رب میری طرف کرتا ہے۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ نبی یہ وقت نبی یہ وقت جو سید المتقین، نبی یہ وقت جو سید الاولین والآخرین، ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلائی کہ ہدایت کی جو بھی توفیق مجھے مل رہی ہے اور جو میں راہ ہدایت پہ چل رہا ہوں، یہ اس وحی کے ذریعے ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا نبی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، لیکن ان کی زبان سے یہ جملہ کہلا کر اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تمہیں خیر کی توفیق مل رہی ہے اور ہدایت کے کام تم کر رہے ہو، اچھائیوں کے کام تم کر رہے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ اس میں تمہارا کمال ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف تمہارے رب کی عنایت، توجہ اور مہربانی ہے کہ جو تم اس راہ میں چل رہے ہو۔ تو لعنت کے معنی کیا ہیں؟ گزشتہ ہم نے رحمت والے اعمال پر بات کری تھی، اب یہ لعنت والے اعمال، اس پر وچار سے بات ہے۔ لعنت کی تعریف میں یہ آتا ہے، لعنت کے معنی ہیں العذاب، والابعاد عن رحمت اللہ، والابتعاد عن الخیر من اللہ، ومن الخلق السب والدعاء۔ لعنت کے معنی ہیں عذاب، اور لعنت کے معنی ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، اور رحمت کے معنی ہیں خیر سے محروم کر دینا۔ اللہ کی طرف سے اگر یہ الفاظ بولے جائیں گے تو ان کے یہ معنی ہیں، اور اگر بندے کی طرف سے یہ لفظ لعنت کا بولا جائے گا
تو اس کے معنی السب والدعا، یا دعا سے مراد بددعا ہے۔ دشنام ترازی یعنی گالی اور بددعا کے معنی میں۔ عربوں کے یہاں اس لفظ کا استعمال زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا کہ عوام بادشاہ سے کہتے ابیت اللعنہ، ابیت اللعنہ، جس کے معنی ہوتے تھے ابیت ایھا الملک ان تأتی ما تلعن علیہ، اے بادشاہ تجھ سے دور ہو جائے وہ بات کہ جس کو تو کرے اور پھر اس پر تیرے اوپر لعنت ہو، تو لعنت والی باتوں سے دور رہے۔ تو یہ لعنت کا لغوی معنی ہوا۔ اب جو لعنت کے قرآن میں اور حدیث میں جو معنی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دوری، خیر سے محرومی، خیر کی توفیق کا چھن جانا، خیر کی توفیق کا نہ ملنا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو توفیق سے متعلق ذہن میں آئی۔ تیسرے کلمے میں آخر میں ایک جملہ آتا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس جملے نے اپنی حقیقت کو کھو دیا ہے، جبکہ یہ بڑا بامعنی جملہ ہے اور یہ کنز من کنوز العرش یا کنز من کنوز الجنہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے، لیکن ہم نے آج اس کو بالکل محدود کر کے رکھ دیا ہے، اس کا کانسیپٹ بالکل محدود ہو گیا۔ اس کا استعمال صرف شیطان کو بھگانے کے لیے کرتے ہیں، یا کوئی ایسی بات دیکھیں کہ جو خطرات والی ہے، پریشانی والی ہے، تو اس وقت زبان پہ لا حول ولا قوت آ جاتا ہے۔ یا کسی نے کوئی شرارت کی بچے نے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آ جاتا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں۔ حول اور قوت دونوں کے معنی طاقت کیا ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حول ایمان کی اس طاقت کو کہتے ہیں جو نیکیاں کرانے پر آپ کو آمادہ کرے، جو آپ سے نیکیاں کرائے، اس ایمانی طاقت کو حول کہا جاتا ہے۔ اور قوت اس ایمانی طاقت کو کہا جاتا ہے جو آپ کو گناہوں سے روک دے۔ اب اللہ کے نبی کی زبانی اللہ نے یہ جملہ جاری کرایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس میں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ اس میں یہ جو لا آیا ہے دو جگہ، لا کی بھی عربی میں کئی اقسام ہیں، ان میں ایک قسم لا کی جو ہے وہ لائے نفی جنس کہلاتی ہے، یعنی جو پورے جینڈر کو نیگیٹ کرتا ہے۔ جیسے انگلش کے اندر نو بھی ہے، ناٹ بھی ہے، نیور بھی ہے، نئے بھی ہے، این اے وائی وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں نو جو ہے نو یہ جینڈر کو جیسے نیگیٹ کرتا ہے، اسی طرح عربی کے اندر لا اگر اس کے بعد کوئی لفظ آ رہا ہے، ناؤن آ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک زبر ہے اور وہ کامن ناؤن ہے، یعنی ال نہیں ہے اس کے اوپر، تو ایسے لا کو لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ اس میں وہ پورے جینڈر کی نفی کرتا ہے۔ جیسے ہم کہیں نو برڈ آن دی ٹری، درخت پر کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی چڑیا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پرندوں کی، برڈس کی جتنی بھی اسپیشیز پائی جاتی ہیں دنیا کے اندر، وہ فاختہ ہو، طوطا ہو، مینا ہو، کبوتر ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی قسمیں پائی جاتی ہیں ان میں سے کسی بھی قسم کا پرندہ درخت پر نہیں ہے۔
جیسے انگلش کے اندر اس نو نے نگیٹ کیا، بالکل اسی سینس میں یہاں لا ہوتا ہے جو جنس کی پوری نفی کرتا ہے۔ کلمے کے اندر بھی یہی لا آیا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں بھی یہی لا آیا ہے۔ لیکن ہم پوری سینچری ختم کر دیتے ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے، لیکن جو اسلام کا فاؤنڈیشن ہے اسی کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ ہے کیا؟ لا الہ، اس پہ زبر کیوں آیا ہے؟ اگر لا الہ ہوتا تو بھی معنی غلط نہیں ہوتے گرامر کے اعتبار سے، لیکن لا الہ کیوں آیا ہے؟ لا الہ کیوں نہیں ہے؟ لا الہ کیوں نہیں ہے؟ کبھی اس بارے میں سوچائیے، کیونکہ یہ نفی جنس کا لا ہے، اس لیے اس پر ایک زبر آیا، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ لا الہ، جتنے بھی دنیا کے اندر معبود قسم کی چیزیں ہیں، جس کی پرستش ہو رہی ہے، جس شکل میں ہو رہی ہے، وہ زندہ مخلوق کی شکل میں ہو، مردہ مخلوق کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، یا سونے چاندی کی شکل میں ہو، یا سورج اور چاند کی شکل میں ہو، یا جھاڑ اور پہاڑ کی شکل میں ہو، وہ زندوں کی شکل میں ہو یا گزرے ہوئوں کی شکل میں ہو، جس شکل میں معبودوں کو لوگوں نے بنا دیا ہے اور پرستش کر رہے ہیں، اس لا کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کہ جتنی بھی قسمیں معبود کی پائی جاتی ہیں زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ظاہر میں، باطن میں، کہیں بھی کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق، سب کو نگیٹ کر دیا۔ پھر کہا الا اللہ، اگر ہے کوئی بندگی کے لائق تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہی لا یہاں بھی استعمال ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہ مجھے اے اللہ میرے اندر نیک کام کرنے کی طاقت ہے، اب وہ نیکیوں کی جتنی بھی قسمیں ہوں، وہ عبادات کی قسمیں ہوں، وہ حسن معاملات کی قسمیں ہوں، وہ حسن معاشرت کی قسمیں ہوں، وہ انڈور لائف میں نیکیاں ہوں، آؤٹ ڈور لائف کی نیکیاں ہوں، وہ موسم کی نیکیاں ہوں، موسمی نیکیاں ہوں یا غیر موسمی نیکیاں ہوں، وہ پارٹلی نیکیاں ہوں، وہ ٹریڈیشنلی نیکیاں ہوں، وہ اوکیجنلی نیکیاں ہوں، جو بھی نیکی کی قسمیں ہیں وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، لا حول، اے اللہ میرے اندر کسی بھی نیکی کی طاقت نہیں ہے، اور ولا قوت، اور نہ گناہوں سے بچنے کی قوت میرے اندر ہے۔ وہ گناہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، جس طرح کے جہاں کے وہ گناہ ہوں، جس قسم سے ان کا تعلق ہو، اجتماعی ہوں، انفرادی ہوں، ان سے بھی بچنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اگر ہے تو الا باللہ العلی العظیم، صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہے، جو بڑی بلندیوں والا اور بڑی عظمتوں والا، یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہاں پر بندے کو جب نیکیوں کی توفیق ملتی ہے تو وہ خوف خدا سے ملتی ہے، اللہ کی معرفت سے ملتی ہے، اللہ کی شوق سے ملتی ہے، اللہ کے خوف سے ملتی ہے، نبی کی غلامی سے ملتی ہے، نبی کی اطاعت سے ملتی ہے۔ اور جب نیکی کی توفیق ملتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں سے وہ بچ گیا، اسے بچا لیا۔ گناہوں سے بچنا اور نیکی کا کرنا، یہ اللہ کی بڑی عنایت، بڑا فضل۔ تو اب وہ گناہ جس سے بندہ اللہ کے غضب کا، عذاب کا اور پھٹکار کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ اعمال جو اللہ کی رحمت سے بندے کو دور کر دیتے ہیں کیا ہے، وہ قرآن سے میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر حدیث سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 میں
اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی جناب سے، اللہ کے پاس سے کتاب آئی جو تصدیق کر رہی تھی اس کتاب کی جو ان کے سامنے ہے، تورات کی، یہود سے متعلق، اہل کتاب سے متعلق، وَقَالُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ اللہ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں کہ اللہ جس نبی کا تو نے ہماری کتاب میں ذکر کیا ہے اور پیشن گوئی کی ہے، جلدی سے بھیج اس نبی کو، ہم اس کے ساتھ مل کر کافروں پر غلبہ حاصل کریں۔ لیکن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لیکن جب وہ نبی آ گئے ان کے پاس جن کو کہ وہ پہچانتے ہیں تو کفروا به، ان کا انکار کیا، پہچاننے کے بعد انکار کیا حق کا۔ اور کیسے پہچانتے تھے اللہ نے وہ بھی بتایا کہ یہودی کردار بتایا ہے، جو زمانے کا یہودی کردار تھا۔ اگر آج کے یہودی کردار میں وہ سمٹمز ہیں تو آج کا یہودی کردار بھی اس میں شامل ہے، اور اگر مسلمان کے اندر اس کردار کے سمٹمز ہیں تو اس پر بھی اللہ کا وہی رول اپلائی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے کہا سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 17 میں، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ایسے پہچانتے ہیں ان کو، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو، جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے، مانا نہیں۔ یہ ہے یہودی کردار۔ جان تو لیا کہ یہی ہیں وہ نبی جن کی صفات بتائی گئی ہیں تورات میں اور انجیل میں، پہچان لیا ان کو، لیکن مانا نہیں ان کو۔ یہ کردار کیا ہمارے اندر نہیں پایا جا رہا؟ اسی کردار پر اللہ نے ان کے بارے میں کہا لعنت اللہ علی الکافرین، اس حقیقت کا انکار کرنے والوں پر، ناشکروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جیسس کرائسٹ کے بارے میں جو تصور دیا ہے جو ہم پڑھتے تھے، معلوم ہوا کہ کون ہے جیسس کرائسٹ؟ قرآن نے بتایا کہ یہ ہے عیسیٰ مسیح، یہ ہے ان کا کردار۔ وہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ جب وہ اظہار حق چھوٹے بچوں کی زبانی ہوا اور باعمل مسلمان کی زبان سے وہ باتیں نکلی، وہ مسلمان ہو گیا۔ عبدالعزیز اس کا نام، اور وہ مبلغ اسلام اور داعی اسلام ہے اس وقت، اور اس کے ہاتھ پر سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کی بہن اور یہ دونوں مل کر زبردست اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور کیسی کیسی مصیبتیں آئیں اس کے اوپر۔ لیکن جب حق آ جاتا ہے تو پھر کائنات بھی مل رہی ہو کہ لو اس کو لے لو اور اسے چھوڑ دو، آج بھی پوری کائنات ٹھوکر مار دیتا ہے۔ حق کیا؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ان کو پکڑ لیا ہے اور اب ان کو سولی پر چڑھانے والے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے آخری وقت میں، بتاؤ تو صحیح، اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں بچا لیا جاتا، تمہاری جگہ وہ ہوتے تو تم اسے پسند کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری جگہ ہوتے وہ یہ بات کہہ رہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی جس مقام پر ہیں اس مقام پر ان کو ایک کانٹا بھی چھپے اور میں زندہ رہوں، نہیں۔ اسی طرح ایک صحابی، ان کو پکڑ لیا، جکڑ لیا، اور بس اب ان کو ابلتے ہوئے تیل کے اندر اور کڑھاؤ کے اندر ڈالا جانے والا ہے۔ اللہ نے انہیں بچایا ان کی حکمت سے اور جرأت سے۔
اس وقت ان کی آنکھوں میں کچھ آنسو آ گئے. ان کے ایک دو ساتھیوں کو ڈال دیا سامنے, ان کی آنکھوں میں آنسو. کہا کہ وہ شاید موت سے ڈر گئے. بادشاہ سلامت آنکھوں میں آنسو ہیں. ان کا لے کے آؤ. ان کا ابھی بھی وقت ہے. ہم آدھی سلطنت کا کہا تم نے انکار کر دیا, اپنے داماد بنانے کا کہا وہ بھی انکار کر دیا, ابھی بھی وقت ہے. لے لو اور محمد کو چھوڑ دو اور اسلام کا انکار کرو, اس مذہب کا, اس حقیقت کو جس کو تم کہتے ہو چھوڑو اسے. ان کا نہیں. تو ان کا پھر یہ آنسو کا ایک تھی. ان کا آنسو اس بات کے تھے, میں یہ سوچ رہا تھا میرے پاس ایک ہی جان ہے, بس ایک ہی جان ہے اسلام پہ نشاور ہونے کی, بس یہی ایک جان میں نشاور کر سکتا ہوں. میں سوچ رہا تھا کاش جتنے میرے بدن کے اندر بال ہیں, جتنے روئیں ہیں, کاش ہر روئیں کے بدلے میری جان یہاں پر ہوتی اور میں اللہ اور اس کے رسول پر اور اسلام پر سب کو نشاور کرتا. بس یہ اس حسرت کے اندر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو جب حقیقت آتی ہے تو وہ اپنا اظہار کرے بغیر نہیں مانتے. اللہ ہمیں جرأت دے, ہمت دے. یہ کتمان حق ہم کر رہے ہیں جس کے سبب ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ زمانہ کہ جب مسلمان اظہار حق کر رہے تھے اور جب حق کو جانتے تھے اور مانتے تھے اور منواتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے بر اعظموں میں سے دو بر اعظم ایشیا اور افریقہ ان کے زیر نگو کر دیے تھے, ماتحت کر دیے تھے. اور تیسرا بر اعظم یورپ, اس کا بھی اسپین کا علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا. کیوں ہوا تھا یہ کیوں ہوا تھا؟ حق کو جانا, حق کو مانا, حق کو پھیلایا, اظہار حق کیا. اللہ کی رحمتوں کے سائے کے اندر وہ رہے. اللہ نے کائنات کا شہنشاہ بنا دیا. اس کے بعد کفر پر موت. اگر اللہ کی نافرمانی پر اور کفر کی حالت میں موت ہے تو یہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت اللہ. جنہوں نے کفر کیا اور پھر کفر کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ کی لعنت. اب بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کفر کر رہے ہیں. آپ کا سچ کہتا ہوں, اس وقت جس ملک میں ہم رہتے ہیں 100 کروڑ سے بھی کچھ زیادہ آبادی ہے برادران وطن, اور وہ اپنے آپ کو ان میں سے کثیر تعداد سمجھتی ہے کہ ہم پر ہمیں سب سے پراچین دھرم ہمارا ہے. یہ سمجھتے ہیں. یہ کام کس کا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر کفر پر مرے تو اللہ کی لعنت ہے, مرنے کے بعد بھی خدا کی رحمت سے پوری. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جو آنکھوں والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جس کی آنکھوں پہ پٹی بنی ہے اور وہ جا رہا ہے گڑھے کی طرف تو اسے روکے, اس کی ذمہ داری ہے. اللہ نے آدم سے سب کو بنایا, یہ سب ہمارے ہی تو خونی بھائی ہیں. کیوں اس نظر سے نہیں سوچتے؟ نبی تو ہمارے رحمت للمسلمین نہیں تھے, وہ تو رحمت للعالمین تھے. یہ محدود سوچ کیسے ہماری؟ حضرت منچشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ رہی ہے. ہم وقت نہیں ہوگا کہ میں لکھ کے لایا تھا بہت قرآن اور حدیث سب, لیکن یہ ٹچیز دینے میں ہی بات ہو جاتی ہے, وقت گزر جاتا ہے. حضرت منچشتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو مورخین نے سلطان الہند کا لقب دیا ہے, ہندوستان کے بادشاہ. جبکہ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہوں میں جو بادشاہوں کے جو نام آتے ہیں کسی نے بھی ان کو ہندوستان کے بادشاہوں میں شمار نہیں کیا, لیکن پھر بھی اسلامی مورخین سلطان الہند کہتے ہیں. ان کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ کون سا بادشاہ ہے؟ دلوں پر حکمرانی کرنے والے یہ بادشاہ ہیں. اور کیا حال تھا ان کا کہ ان کے ہاتھ پر بلا مبالغہ ہندوستان کے اندر 50 نہیں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے. اور اس وقت کا ہندوستان یہ چھوٹا سا ہندوستان تھوڑی تھا جیسے آج کا ہندوستان. پاکستان, بھوٹان, بنگلہ دیش, نیپال, افغانستان, برما, سری لنکا وغیرہ اتنا بڑا ہندوستان تھا. ہزاروں لوگ کے ہاتھ پر مشرف اسلام میں. وجہ کیا؟ تڑپتے تھے. حضرت
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں اپنے ایک مرید کو لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کے نبی کو جو دین کی تڑپ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کو دین پہنچانے کی جو تڑپ ہوتی ہے اور لوگوں کے بارے میں جو نہیں جانتے کیسی ہوتی ہے، میں بتاؤں ان کا جیسے کوئی چھوٹے سے معصوم بچے کو، شیر خوار بچے کو ذبح کر کے ماں کی گود میں پٹکتے اور ماں کیسے تڑپتی ہے اس کو دیکھ کر، اللہ کا نبی بھی اسی طرح تڑپتا ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے ولی کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تو نے مجھے حق دیا اور تو نے مجھے جنت کا راستہ دکھایا، یہ بھی میرا بھائی ہے، بغیر ایمان کے جا رہا ہے، کیا ہوگا اس کا؟ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی کبھی راتوں کو جاگ کر رات گزارتے تھے۔ اماں جان حضرت آئے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ رات کافی بیت چکی ہے، اللہ کے نبی کروٹیں لے رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کہا اس طرح یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آرام فرما لیجیے، رات کافی گزر گئی۔ فرمایا یا خدیجہ ان الراحہ، اب راحت کہاں ہے، راحت کہاں ہے، اب تو مشن مل گیا ہے، اب تو یہ اسلام کو پھیلانا ہے ان تک۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت سے نواز دے، وہ جانتے نہیں، وہ جانتے نہیں۔ اتنی تڑپ پڑی کہ اللہ تعالیٰ کو آیت اتارا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی کہیں آپ اپنے آپ کو اس غم میں گھوڑ گھوڑ کے ہلاک نہیں کر دینا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی کہیں آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے اس غم میں ہلاک نہیں کر دینا، اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے۔ ہم بہت دعوے کرتے ہیں عشق رسول کے، بہت دعوے کرتے ہیں حب رسول کے، آپ کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن مرنا تو دور کی بات ہے، کرنے کی بات ہے۔ رسول کی کہ ذکر رسول کے ساتھ فکر رسول کا بھی کام کرو۔ اب موسم آ رہا ہے، بہت باتیں ہوں، غم رسول کی بات کرو، فکر رسول کی بات کرو۔ تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن بولتا ہوں۔ حضرت چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کہہ رہا تھا، میں بات نکل جائے گی، کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ بس ایک قافلہ ہوتا تھا ان کے ساتھ، اور یہ گاؤں در گاؤں، قریہ در قریہ، قصبہ در قصبہ، بس اس طرح ہی چلتے تھے، اور پھر یہ جس قصبے میں جاتے، جس بستی میں جاتے، وہاں پر 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن ٹھہرتے، سب سے ملتے، اپنا جو بات اللہ کی بات ہوتی پہنچاتے، کہتے، اور جب وہاں سے جاتے آخری کھانا جو ہوتا تھا تو وہ سب کو دعوت دیتے تھے، ان کے دسترخوان پہ سب آتے تھے، سب پورے گاؤں کو دعوت، پورے قصبے کو دعوت۔ اب سب قصبے والے یا بستی والے موجود ہیں، کھانا ہو رہا ہے، دیکھا کہ ایک مہتر جو ہے میلا سر پہ ہے، وہ سامنے سے جا رہا ہے۔ حضرت نے کہا کہ تم نے اس کو دعوت نہیں دی، ہماری دعوت اس کو نہیں۔ ان کا نہیں، حضرت نے گئی، جاؤ بلا کے لاؤ۔ وہاں پر گیا، کہا کہ آپ حضرت بلا رہے ہیں؟ ان کا میں بہت گندا ہوں، میں کہاں ہوں؟ کہا حضرت نے بلا کے لاؤ۔ وہ آیا، اس کے پیر دھلائے اور پھر اپنے پاس بٹھایا، اپنی پلیٹ میں سے اس کو کھلایا۔ اس کے کہتے ہیں کہ منہ میں لقمہ گیا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ لقمہ اس کے حلق سے اترا ہے یا اسلام اس کے دل میں اترا ہے۔ اس سے پہلے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی عزت اور سمان مجھے نہیں ملا جتنا سمان یہ دھرم والے مجھے دیتے ہیں۔ یہ دھرم کیسا دھرم ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو بس حق کو مانیے، حق کو جانیے، حق کو پہچانیے اور حق کا اظہار کریے، حق کا اظہار کریے۔ اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے، اور اسی کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اور یہ جو لعنتیں مختلف شکلوں کے اندر ہمارے اوپر ہو رہی ہیں، اس سے اللہ ہمیں نجات دے۔ میرے خیال میں وقت ختم ہو گیا۔ کتنا کب ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کا بقیہ جو حصہ ہے
توفیق دی اللہ نے تو آگے تکمیل کریں گے. اللہ کہنے والے کو بھی عمل کے توفیق دے, سننے والے بھائیوں کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.